کیا آپ جانتے ہیں کہ اس وقت بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے اور یہ بلوچ شرمچار نہیں ہیں؟ بلوچستان نیوز ایکسکلوسیو بائی ڈاکٹر امجد ایوب مرزا۔ بلوچستان سے متعلق خبریں جاننے کے لیے چینل کو جوائن کیجئے، سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے۔ دوستو، اس وقت بلوچستان میں سرکاری ملازمین کے اوپر ایک بہت بڑا کریک ڈاؤن ہو رہا ہے۔ کئی ماہ سے ہڑتالیں چل رہی ہیں، پین ڈاؤن سٹرائک چل رہی ہے، دھرنے چل رہے ہیں، لیکن سرکار کے کان پر جوں تک نہیں رینگ رہی۔ دوستو، پچھلے کئی مہینوں سے گورنمنٹ سرونٹس یا گورنمنٹ امپلائیز بلوچستان میں ہڑتال کر رہے ہیں، اور اس کا سب سے زیادہ جو احتجاج ہے وہ کوئٹہ میں ہو رہا ہے۔ اس کی تفصیل آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ کوئٹہ میں سرکاری ملازمین کی ہڑتال جو ہے وہ کیوں ہو رہی ہے؟ اس میں بلوچستان بھر میں، خاص طور پر کوئٹہ میں، سرکاری ملازمین کئی ہفتوں سے ہڑتال اور احتجاج کر رہے ہیں، دھرنے دے رہے ہیں۔ اس احتجاج میں اساتذہ یعنی ٹیچرز، کلرکس، ہیلتھ اور ایجوکیشن سے متعلق جو امپلائیز ہیں یعنی ٹیچرز اور ہیلتھ امپلائیز اور دوسرے محکموں کے جو ملازمین ہیں وہ شامل ہیں۔ ہڑتال کی بنیادی وجہ معاشی ناانصافی، کم تنخواہیں اور الاؤنسز کی عدم ادائیگی ہے۔ خاص طور پر ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس جو ہے اس کا مسئلہ ہے۔ اب یہ ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس کیا ہے؟ ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس اصل میں جو پنجاب اور سندھ سمیت جو دوسرے صوبے ہیں پاکستان کے، ان کے جو سرکاری ملازمین ہیں ان کو 30% ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس دیا جاتا ہے، جبکہ بلوچستان میں یہ الاؤنس یا تو سرے سے ہے ہی نہیں یا بالکل جزوی طور پر نافذ کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے بلوچستان کے سرکاری ملازمین اور پنجاب اور دوسرے صوبوں کے جو سرکاری ملازمین ہیں ان کی تنخواہوں میں بہت زیادہ فرق ہے، اور مہنگائی کی وجہ سے ملازمین کا یہ کہنا ہے کہ تنخواہیں اور بنیادی ضروریات پوری کرنے کے لیے تنخواہیں اب کافی نہیں ہیں۔ مطالبے کیا ہیں؟ پہلا مطالبہ تو یہ ہے کہ 30% ڈسپیرٹی الاؤنس جو ہے اس کو فوری طور پر نافذ کیا جائے۔ دوسرا ہے کہ سرکاری جو ملازمین ہیں بلوچستان کے، ان کی جو تنخواہیں ہیں اور جو مراعات ہیں ان کو دوسرے صوبوں کے برابر لایا جائے۔ تیسرا مطالبہ ہے کہ احتجاج کے دوران جتنے بھی ملازمین کو گرفتار کیا گیا ہے، رہنماؤں کو گرفتار کیا گیا ہے، انہیں فوری طور پر رہا کیا جائے۔ چوتھا مطالبہ یہ ہے کہ پرامن احتجاج پر پولیس تشدد، مقدمات اور کریک ڈاؤن کا خاتمہ کیا جائے۔ اور پانچواں مطالبہ ہے کہ ماضی میں کٹوتی کیے گئے الاؤنسز کو بحال کیا جائے اور مالی حقوق جو ہے ان کی ادائیگی کی جائے۔ ناظرین، ملازمین کا یہ کہنا ہے کہ حکومت نے کئی سالوں سے ان مسائل کو نظر انداز کیا، جس کی وجہ سے اب معاشی دباؤ اس قدر بڑھ چکا ہے مہنگائی کی وجہ سے اور کم تنخواہوں کی وجہ سے کہ اب یہ ناقابل برداشت ہو چکا ہے۔ کریک ڈاؤن کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ جنوری 2026 جیسے ہی شروع ہوا، احتجاج میں شدت آئی، جس کے جواب میں پھر سرکار کی طرف سے بھی سخت اقدامات اٹھائے گئے۔ کوئٹہ میں بلوچستان گرینڈ الائنس کے مرکزی رہنماؤں کو، جن میں پروفیسر عبدالقدوس کاکڑ اور دیگر شامل ہیں، انہیں گرفتار کیا گیا۔ درجنوں سرکاری ملازمین کو بھی حراست میں لیا گیا۔ پولیس نے منان چوک اور دیگر علاقوں میں شدید لاٹھی چارج کر کے مظاہرین کو نہ صرف منتشر کیا بلکہ طاقت کا بے جا استعمال کر کے کئی لوگوں کو شدید زخمی بھی کیا۔ اس کے علاوہ کوئٹہ کے اہم سرکاری علاقوں اور ریڈ زونز جو ہے ان کو کنٹینرز اور رکاوٹیں لگا کر بند کیا گیا تاکہ دھرنوں کو روکا جا سکے۔ جو آفیسز ہیں، دفاتر اور اداروں کی بندش ہوئی ہے۔ احتجاج کے نتیجے میں کئی سرکاری دفاتر، تعلیمی ادارے اور بعض ہسپتال بند ہیں۔
ملازمین قلم چھوڑ ہڑتال، دفاتر کی تالہ بندی اور جیل بھرو تحریک کا اعلان کر چکے ہیں۔ شہر میں جگہ جگہ داخلی اور خارجی راستوں پر پولیس کی بھاری نفری تعینات کی گئی ہے۔ سول سوسائٹی تنظیموں، طلبہ تنظیموں، جن میں خاص طور پر بلوچ اسٹوڈنٹ ایکشن کمیٹی شامل ہے، انہوں نے پولیس کے کریک ڈاؤن کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ پرامن سرکاری ملازمین اور اساتذہ کے پرامن احتجاج کو طاقت کے ذریعے دبانا غیر جمہوری عمل ہے۔ تنظیموں نے مطالبہ کیا ہے کہ پولیس تشدد کی تحقیقات کرائی جائے اور ذمہ داران جو ہیں تشدد کے ان کو سزا دی جائے۔ ناظرین، ہڑتال کے باعث بلوچستان میں سرکاری امور بری طرح متاثر ہو رہے ہیں اور عوامی جو سروسز ہیں، پبلک سروسز، ان میں بہت خلل پڑ رہا ہے۔ بلوچستان گرینڈ الائنس نے خبردار کیا ہے کہ اگر مطالبات تسلیم نہ کیے گئے تو احتجاجی تحریک کو مزید وسعت دی جائے گی۔ یہ صورتحال ہے اس وقت اس بلوچستان کی، جس کی سول سوسائٹی کے بارے میں میں یہ بار بار کہتا رہا ہوں کہ جب تک بلوچستان کی سول سوسائٹی اور گورنمنٹ امپلائیز جو ہے وہ ایکشن نہیں لیتے، وہ بلوچستان کی جو اجتماعی جو مجموعی تحریک چل رہی ہے اس وقت، چاہے وہ مسلح شکل میں ہو، BYC کی شکل میں ہو، اس کا ساتھ نہیں دیتے یا اس میں شامل نہیں ہوتے، اس وقت تک بلوچستان کی جو آزادی کی تحریک ہے یہ کامیاب نہیں ہو سکتی، یا اس کی کامیابی کے امکانات بہت کم ہیں۔ اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف BYC کی قیادت کے اوپر کریک ڈاؤن ہو رہا ہے اور ان کی لیڈرشپ جیل میں ہے، دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ بلوچ BLA یا BLF کی شکل میں وہ بھی پاکستان کی جو تنصیبات ہیں، جیسے کمیونیکیشن ٹاورز وغیرہ ہیں، ان کو تباہ کر رہے ہیں۔ خران پہ ہم نے دیکھا کہ قبضہ کیا BLF نے اور کافی تعداد میں وہاں پاکستانی فوج کو جانی نقصان اٹھانا پڑا۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو سرکاری ملازمین ہیں، جس میں ٹیچر، ہیلتھ ورکرز، گورنمنٹ امپلائیز دوسرے محکموں کے، یہ سب، اور خاص طور پر اسٹوڈنٹس بھی اس میں اب شامل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو اب یہ جو علیحدہ علیحدہ ٹکڑوں میں جدوجہد ہو رہی ہے یا جو احتجاج ہو رہا ہے، دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ احتجاج کسی ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو کے کسی ایک نکاتی ایجنڈے پر یہ اکٹھے ہوتے ہیں۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر یقیناً پورا بلوچستان جو ہے وہ پہیا جام ہو جائے گا۔ ابھی ٹرانسپورٹرز اور ریلوے کے لوگ اس میں شامل نہیں ہیں، لیکن اگر وہ بھی شامل ہو جاتے ہیں تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بلوچستان میں ایک جو ہے وسیع بغاوت جو ہے اس نے سر اٹھا لیا ہے، اور جب پورا معاشرہ باغی ہو جائے تو پھر ریاستوں کے لیے سوائے اس کے کہ ان کو مکمل آزادی دی جائے اور کوئی راستہ باقی نہیں بچتا۔ بہت شکریہ آج کا پروگرام دیکھنے کا۔ ملتے ہیں اگلے شو میں نئی اپڈیٹ کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، پلیز چینل کو جوائن کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، اس وقت تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔